بہترین مولا فرماتے ہیں العلم علمان، علم الابدان و علم الارواح۔ علم دو علم ہے، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ علم یا بدن کا علم ہے یا روح کا علم ہے۔ یہ طب، ڈاکٹری، انجینئرنگ، جتنے علوم آپ دیکھتے ہیں سائنسی، وہ بدن کے علوم ہیں جو ریلیٹڈ ہیں انسان کی باڈی سے، انسان کے کام سے، انسان کے ہنر سے۔ دوسرا علم ہے علم الارواح، جسے علم النفس بولتے ہیں، جس کے لیے خدا نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ بیٹے کو بہترین ڈاکٹر بناؤ، بہترین انجینئر بناؤ، فوج میں بھیج دو، جنرل کرنل بن جائے، لیکن اگر علم تزکیہ نہیں ہے تو بڑے سے بڑا ہنر اس کے کام کا نہیں ہے۔ ایس پی بن جائے، ڈی ایس پی بن جائے، پر راشی ہو، کیا فائدہ؟ ڈاکٹر بن جائے، دوائیوں کے چکر میں لوگوں کا نقصان کرے، کیا فائدہ؟ بڑی بڑی پوسٹ پہ چلا جائے لیکن امت کی بہتری میں نہ سوچے تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو علم نفس پہ ہمارا بہت کم غور ہوتا ہے، اسی لیے سخت ترین جملے اہل بیت نے فرمایا اگر علم شریف کو ملے تو اس کی شرافت کو بڑھاتا ہے، اور کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھاتا ہے۔ علم برا نہیں، ظرف برا ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا، وہ شیطنت کر رہا تھا، انبیاء کے پاس علم تھا، وہ ہدایت دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنی اولادوں کو علم دو، وہ علم الابدان ہو یا علم النفس ہو، پہلے ان کے وجود کا تزکیہ کرو۔ بہترین تزکیہ کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے۔ جو خود مزکی نہ ہو وہ امت کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ تبھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، اور علی کا لقب ہے امام المتقین۔ امام المومنین نہیں، امام المتقین۔ حلیت المتقین، صفات متقین مولانا نہج البلاغہ میں بتاتے ہیں، پڑھیے تو صحیح۔ قرب اہل بیت چاہیے تو سب سے پہلے علم النفس حاصل کریے۔ علم النفس حاصل کر لیا، وجود پاک ہو گیا، اب جتنے علوم اہل بیت کے لیتے جاؤ گے ایک لذت ملے گی۔ پتہ چلے گا دنیا کھلونوں کی طرح، جس طرح بچے کھلونوں پہ روتے ہیں نا، بچوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ایک بچے کو ایک کھلونا لے کر دو، دوسرے کو نہیں ہو، ایسا لڑتے ہیں، کھلونے توڑ دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ آج یہ بڑے لوگ بچوں کی طرح گھروں پہ لڑتے ہیں، پلاٹس پہ لڑتے ہیں، مال پہ لڑتے ہیں، گاڑی پہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کھلونوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، میں نے تمہاری قیمت جنت لگائی ہے۔ ہاں، بلکہ یہ کہوں میں نے تمہاری کم سے کم قیمت جنت لگائی ہے۔ ہاں، ایک قرآن کی آیت تھی، اس میں لکھا تھا کہ جو افراد ہیں جنتی، کچھ میں ہے ان کو دھکے دے کر جنت میں لے جایا جائے گا، کچھ میں ان کو زبردستی جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ مختلف اس کی تفاسیر، انہوں نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے کہا یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہوں گے کہ ملائکہ ان کو زبردستی کہیں گے جنت میں چلے جاؤ؟ کہ قیامت میں ان کی نگاہ علی کے رخ پہ پڑ جائے گی۔ کہتے یہ علی کو چھوڑیں گے ہی نہیں، حسن و حسین کو چھوڑیں گے ہی نہیں، کہیں گے ہمیں جنت نہیں جانا، ہمیں ان کے ساتھ رہنے دو۔ تو ملائکہ ان کو زبردستی کہیں گے بھائی کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں۔ کم سے کم قیمت جنت ہے، کم سے کم۔ اب تیرے پاس پلاٹ نہیں ہے، تیرے پاس گاڑی کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر تیرے پاس علی کی ولایت ہو، محبت ہو، اطاعت امیر المومنین ہو۔ ہر بندے نے 60-70 سال جینا، اس کے بعد مر جانا ہے۔ اب 60-70 سال میں تم نے جتنی بھی دولت بنائی لے کر تو نہیں جاؤ گے نا، غبن کیے، دھوکہ دہی کی، بہنوں کا حق کھایا، بھائیوں کا حق مارا، دنیا دنیا دنیا، کیا لے کر جاؤ گے؟ اس عذاب کو رکھ کے جاؤ گے اور نسلیں اس عذاب سے فائدہ لیتی رہیں گی۔ گناہ کسے ملتا رہے گا؟ تمہیں ملتا رہے گا۔ بچوں کو بھی دے کر جاؤ تو حلال دے کر جاؤ، نہ اپنی آخرت تباہ کرو نہ اپنے اولادوں کی آخرت تباہ کرو۔
مولا فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ہیبت خدا کو دیکھ کے ڈرتا کیوں نہیں. کبھی کبھی آسمانوں میں خدا ایک بجلی چمکاتا ہے نا، بندے کا دل دہل جاتا ہے. یعنی اس کی آوازوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا. تصور کرو ہیبت الہی کیا ہے.